زندہ ہو، اور میں آقا زندہ ہے کیونکہ قرآن نے کہا سونے تیرا اجر ختم نہیں ہوگا۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ 8 ربیع الاول، اچھا ایک اور بات چل رہی ہے، سیدی آل حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کی ایک ریکارڈڈ ہو رہی بات، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا 8 ربیع الاول کا قول ہے۔ چلیے آپ کو پتہ لگی بات، اس بات کہتے ہیں یہ 8 ربیع الاول کا قول ہے جی، ان کا تو 9 کا ہے، 12 کا تو ہے ہی نہیں۔ بھائی ہمارا مشرب جھگڑنا نہیں ہے، پہلا نقطہ سن لو، ہمارا مشرب، آپ بھی یہ جواب دیں اسے کو، بھائی 8 کو مانتے ہو؟ کو ہاں، کو 8 کو مناؤ ہم آئیں گے، اور مناؤ صحیح، اس بہانے تم یار کا ذکر تو کرو گے نا، حضور کی خوشی کی بات تو کرو گے نا۔ 9 کو کرنا چاہتے ہو 9 کو کر لو، ہم آ جائیں گے۔ 17 کو کرنا چاہتے ہو 17 کو آ جائیں، کرو یار، ہم تو پورا مہینہ ہی بک ہوتے ہیں یار کی نوکری کے لیے، بلکہ سارا سال ہی بک ہوتے ہیں، جب کو آ جائیں گے، کرو صحیح۔ ہم جھگڑنے، ہم توڑنے والے نہیں، ہمیں جنہوں نے سبق دیا ہے خواجہ اجمیر سے لے کر بزرگوں تک، خواجہ بغداد تک، وہ جوڑنے کا دیا، توڑنے کا نہیں دیا۔ آخری بات، یہ جو 8 اور 12 کا رولا ڈلا ہوا، اور اعلیٰ حضرت کی طرف پہلے میں یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے دادا استاد کا دفاع کروں، تو فرماد اصل میں محقق جب تحقیق کرتا ہے نا تو وہ یہ چیز لکھتا ہے کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، حضور کی آمد پر کسی کا قول 2 ہے، کسی کا 5 ہے، کسی کا 8 ہے۔ اب میں علمی خیانت یہ کروں، اب ریسرچر کرتا ہے سارے لکھ کر پھر اپنا کنکلوژن دیتا ہے، اپنا آخر پر رائے پیش کرتا ہے کہ میرے نزدیک کیا ہے۔ اب میں یہ کروں کہ اس میں سے 8 والا کتاب دکھاؤں، نہ اس کا آگے دکھاؤں نہ اس کے پیچھے دکھاؤں، اور 8 ربیع الاول سامنے کر دوں، یہ دیکھو۔ اب ان کو کیا پتا باقیوں کو فتاوی رضویہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ہمارے سے پوچھے نا آ کر، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو زندگی میں سال میں 2 خطبے دیتے تھے بس، ایک اپنے پیر مغاں کے عرس پر اور دوسرا ربیع الاول میں۔ اگر وہ 8 اور 12 کے درمیان تھے تو 12 ربیع الاول کو خود درس کیوں دیتے تھے۔ دوسری بات، تیسری بات، انہوں نے لکھ دیا ہے، آخر پر کنکلوژن نہ لیا جائے، اسی طرح کہ نماز کے قریب نہیں جانا، اور اگلی آیت چھوڑ دنی وان تم سکارا، کتنی علمی بددیانتی ہے کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، بدزن کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈگمگانے کے لیے، کتنی علمی خیانت ہے۔ ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ قبر میں کیا منہ دکھائیں گے کہ کسی پر الزام لگانا جھوٹا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم خاموش ہیں، صوفی طبع لوگ ہیں، ہم کسی کو نہیں برا کہتے، مگر اس کا مطلب کہ جو چاہے کہو گے نہیں، ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں دفاع کا۔ تو 12 ربیع الاول ہی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا بھی قول 12 ربیع الاول کا ہی ہے۔ آخری بات اسی پر، 9 ربیع الاول محمود پاشا فلکی نے لکھا، وہ منجم دان تھا، ستارہ شناس تھا، اسٹرالوجسٹ تھا، تو یاد رکھو یہ ذنی علم ہے، سائنس کا علم ختم ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ فرمان صحابہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور دے دیتے ہمیں کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں فلاں نے کہا ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، فلاں نہیں، 12 کو وصال نہیں ہوا، 10 کو ہوا ہے، تم کہتے ہو 12 ربیع الاول منانی چاہیے، وہ کہتے یہ دیکھیں خلط ملط کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ محققین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 12 کی ہے مگر وصال 12 کا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن میرا اس سے اختلاف ممکن ہے، مگر میں اس بات کو آپ اس سے ولادت سے جوڑیں یہ درست نہیں، یہ لوگوں کو تشکیک زدہ کرنا ہے کہ لوگ شک میں ہو جائیں اور میلاد کوئی نہ منائے۔ اور آخری بات، حضور نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال پہلے سے بڑھ جاتا ہے، روکنے والے روکتے ہیں اور عاشق بڑھ بڑھ کر مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سوریا تیری ہر آنے والی گھڑی گزر ہی گھڑی سے اعلیٰ 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 ترین، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔